رزق حلال کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی اہمیت بتائی ہے، اور رزق حلال اور پاکیزہ رزق جو ہوتا ہے اس کا اثر بھی بہت بڑا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ امام شافعی نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ایک بڑے عالم دین آئے ہیں، ان کے لیے اچھا سا کھانا تیار کر دیں۔ چنانچہ بیٹیوں نے کھانا بنا کر کمرے میں رکھ دیا۔ کھانا اتنا بنایا کہ تقریباً 3 آدمی اسے آسانی کے ساتھ کھا سکے، اتنا کھانا بنا کر انہوں نے کمرے میں رکھ دیا۔ رات کو تہجد کے لیے مصلی بھی رکھ دیا کہ بھئی رات کو اٹھیں گے تو تہجد پڑھیں گے، اور وضو کے لیے ایک لوٹا بھر کر پانی بھی رکھ دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھایا اور کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد لیٹ گئے۔ علی صبح نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ بچیاں جب کمرے میں صفائی کرنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ برتن میں جو 2-3 آدمیوں کا کھانا تھا وہ کھانا سارا کا سارا ختم ہو گیا، بالکل باقی نہیں ہے، اور پھر مصلی جیسا رکھا تھا ویسے ہی پڑا تھا، گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ نماز نہ پڑھی ہو، اور پانی جیسے بھرا تھا جو کا تو موجود تھا۔ یہ دیکھ کر بچیاں بڑی حیران ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ذہن میں کچھ بدگمانی سی پیدا ہو گئی کہ وہ کہنے لگی دل ہی دل میں کہ ابو تو اس طرح تعریف کر رہے تھے کہ بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن معاملہ تو ایسا نہیں لگتا۔ ایسا دکھ رہا ہے کہ تہجد بھی نہیں پڑھی اور صبح بھی وضو بھی نہیں کیا، بغیر وضو کے جو ہے سو مسجد میں چلے گئے اور کھانا بھی ایک ساتھ 3 آدمیوں کا کھانا کھا لیا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے تو بیٹیوں نے ساری بات کہہ سنائی اپنے والد محترم سے۔ اس دور کی کیا بات ہے، وہ سچے اور کھرے لوگ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بچوں کی بات سے آگاہ کر دیا کہ وہ فرمانے لگے کہ بچیاں ہماری اس طرح کہہ رہی ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو بات یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ جب میں نے کھانے کا پہلا لقمہ کھایا تو میرے دل و دماغ پر عجیب قسم کے انوارات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور ہر لقمہ پر روحانی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ اس پاکیزہ رزق کا اثر ہے، معلوم نہیں زندگی میں ایسا حلال اور پاکیزہ رزق پھر مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے میں نے خوب پیٹ بھر کھایا، اتنا کھایا کہ ایک لقمہ بھی نہ بچایا، پورا کا پورا کھا لیا۔ پھر بستر پر جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میرے دل و دماغ میں قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث نبویہ مستحضر ہونے لگی، اور بہت سے مسائل کا حل مجھ پر منکشف ہونے لگا۔ اسی کیفیت میں رات گزری۔ معمول کے مطابق جب نماز تہجد کی جانب میرا دھیان ہوا تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لہذا میں نے اپنی ساری توجہ انہی مسائل علمیہ کے استنباط و استخراج کی جانب ہی رکھا، یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو گیا اور میں مسجد چلا گیا۔ رات بھر آنکھ لگی نہ وضو ٹوٹا، اور یہی وجہ تھی کہ وضو کے لیے آپ کا رکھا ہوا پانی اور جائے نماز بھی یوں ہی اسی حالت میں رکھا رہا اور استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی، اور میرا گمان ہے کہ یہ آپ کے پاکیزہ رزق کی برکت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان اکابرین کے رزق میں اور روزی میں جو اصل پاکیزگی تھی اس کا اثر آنے والے مہمان کے دل پر بھی پڑتا تھا۔ تو آج بھی اگر ہم اس دور میں اگر ہماری حلال رزق ہوگی، ہم جو کھانا کھاتے ہیں، جو کمائی کماتے ہیں، اگر یہ حلال ہوگی اور پاکیزہ ہوگی تو اس کی وجہ سے، ان پاکیزہ رزق کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے ہماری زندگی بھی تبدیل ہوگی اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی وہ اللہ کے اولیاء بنے گی۔ لیکن اگر ہماری رزق ہی پاکیزہ نہ ہو اور وہی حلال نہ ہو تو پھر ہمارے اولاد کی نسل پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور خود کے اعمال پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، حرام مال کمانے سے، حرام مال کھانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ لقمہ، وہ حرام کا لقمہ جس کے پیٹ میں جانے سے عبادت کی لذت چھین جاتی ہو، اللہ وہ لقمہ ہم سب کے پیٹ میں جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔